عرفان قادر صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے، سابق اٹارنی جنرل بھی ہیں، نیب کو بھی جانتے ہیں، سب سمجھتے ہیں، قانون بھی سمجھتے ہیں، میں تو ان سے رہنمائی بھی لیتا ہوں۔ عرفان قادر صاحب ویلکم ٹو کرا سچ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہ جو دوبارہ سارے کیسز کھل گئے ہیں اس میں پیسے لگیں گے، خرچے ہوں گے، شاید نیب کی کمائی ہو جائے، نیب والوں کی کمائی ہو جائے، کچھ نہیں ہونا، کسی بڑے آدمی کو سزا نہیں ہونی اس ملک میں۔ جی میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ سارے جو کیسز ہیں یہ اصل میں اسینشلی سیاسی مخالفت کی وجہ سے بنائے جاتے ہیں، اور یہ اکثر یہ سارے کیسز جب این آر او کے وقت میں بھی جب این آر او کھول دیا تھا افتخار چودھری صاحب نے، تو وہ سارے کیسز جو تھے وہ ایکویٹلز میں ختم ہو گئے تھے، سب لوگ بری ہو گئے تھے، اور اب بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال ہوگی تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ جس طریقے سے یہ ایک قسم کا وہ چیف جسٹس صاحب جو تھے آؤٹ گوئنگ، انہوں نے کوشش کی کہ جانے سے پہلے کچھ بارودی سرنگیں بچھا دیں تاکہ ملک جو ہے وہ کنفیوژن اور کیوس کا شکار ہو جائے۔ اور آپ کو اگر یاد ہو تو ان کی ساسو ماں نے بھی ایک بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک تو وہ کہہ رہی تھی کہ ایز اے چاہ رہی تھی کہ یہاں تو جلدی سے الیکشن ہو جائیں، اور یہاں پھر انہوں نے کہا کم وقت ماشاء اللہ بھی نہیں لگاتے۔ تو یہ بات کی اسی لیے تھی کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کو سوٹ کر رہا تھا، کیونکہ ان کا ایک بیانیہ تھا جو کہ تھا غلط، جھوٹ پہ مبنی، لیکن پی ٹی آئی والوں کا خیال تھا کہ بڑا پاپولر بیانیہ ہے تو اس لیے جلدی سے الیکشن کرا دے تو ہم جیت جائیں گے، ورنہ پھر اگر الیکشن نہیں کراتے تو کم وقت ماشاء اللہ بھی نہیں لگاتے۔ تو یہ وہ بیک گراؤنڈ تھی جس میں کہ یہ فیصلہ پھر آیا، اور تواتر کے ساتھ وہ سارے فیصلے وہ آئے جس سے کہ پی ٹی آئی کو فائدہ ہو۔ تو یہ ایک انہوں نے آخری بارودی سرنگ بچانے کی کوشش کی ہے، جو کہ میرا خیال ہے اس کی مائن سویپنگ جو ہے ان قریب ہو جائے گی، چند دنوں میں ہو جائے گی۔ یہ ساری مائن سویپنگ جو ہے مجھے خیال ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں یہ مکمل ہو جائے گی۔ اچھا عرفان صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ وہ فیض آباد دھرنا کیس جو ہے وہ لگ گیا 28 کو میرا خیال ہے، اس کا کیا ایکسپیکٹڈ ہے؟ ہاں وہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے، کیونکہ اس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ججمنٹ تھی، اس پہ میں زیادہ کامنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ مجھے غالباً یاد پڑ رہا ہے کہ وہ ریویو میں بھی ایک وکیل ہوں اس میں، تو اس لیے میں اچھا نہیں لگتا کہ میں اس پہ بات کروں، جبکہ میں خود ایز اے لائر اس میں اپیئر ہوں گا غالباً 28 کو، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے ابھی انسٹرکشن ملی نہیں ہے۔ اگر تو مجھے انسٹرکشن ملی تو میں چلا جاؤں گا، اگر مجھے وہ کلائنٹس جنہوں نے انگیج کیا تھا اگر انسٹرکشن بھی نہ ملی تو obviously پھر میں نہیں جاؤں گا۔ تو تب تک کیا یہ کیس خالصتاً جنرل فیض حمید کی وجہ سے تو نہیں لگ رہا؟ اب اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس میں بہت ساری جو باتیں انہوں نے کی تھیں وہ منطقی اعتبار سے اور فیکچولی غلط نہیں تھیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس پہ یہ قاضی صاحب نے جب فیصلہ لکھا تھا تو مجھے ایک بات یاد ہے اس کی، انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ مجھے جورسڈکشن نہیں ہے، تو اگر ان کو اختیار سماعت نہیں تھا تو کیا پھر ان کو ان تمام چیزوں میں جانا چاہیے تھا، جو کہ انہوں نے یہ بات ان اے وے اس حد تک ٹھیک تھی کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن تب تک فیض آباد دھرنا ختم ہو چکا تھا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، میں اس پہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا فی الحال، بیکاز آئی ڈونٹ نو کہ مجھے کیا انسٹرکشن ملتی ہیں اس کیس میں۔ اچھا آپ کو یہ لگتا ہے، مجھے تو لگتا ہے، خیر میں پہلے بتا دوں کہ عمر عطا بندیال صاحب کا جو چیف جسٹس کا دور تھا وہ پاکستان کی جوڈیشری میں تاریک ترین ادوار میں سے ایک تھا افتخار چودھری کے بعد؟ نہیں، افتخار چودھری صاحب کو جب آپ ان سے کمپیئر کرتے ہیں نا تو افتخار چودھری صاحب جو ہیں وہ بالکل ایک لگتا ہے کہ بہت ہی یعنی اینجل لگتے ہیں ان کے ساتھ، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اچھا تو اور لیکن اب قاضی صاحب کو بڑا کام کرنا پڑے گا اپنی جوڈیشری کی ساکھ بنانے کے لیے۔ جی بالکل، یہ ان کے لیے چند چیزوں کو انہوں نے ایڈریس کرنا ہے اس ایک سال میں جو ان کا پیریڈ ہے۔ ایک تو یہ جو بہت زیادہ سپریم کورٹ کی مداخلت سیاست میں چل پڑی تھی اس سے سپریم کورٹ کو علیحدہ کرنا ہے، اور سیاست سے ہٹا کے انہوں نے اس کو ڈالنا ہے ان مقدمات کی طرف جو کہ اتنا بڑا بیک لاگ ہے، جو کہ اراؤنڈ 57,000 کیسز کا بیک لاگ ہے، اس کو کم کرنا ہے۔
تو یہ اور پھر تیسری چیز تو یہ ہے کہ وہ جو پچھلے چیف جسٹس ہیں جس طرح سے وہ سپریم کورٹ کو ڈیوائڈ کر کے چلے گئے تھے، ایک ڈیوائیڈڈ سپریم کورٹ کو اس کو پھر سے اکٹھا کرنا ہے، اور جو سپیریئر جوڈیشری میں اس وقت جو یعنی ان کو جو ہارڈ برننگ ان کی ہو رہی ہے، یا ان کو وہ جو ججز کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں جس میں کہ جونیئر لوگوں کو سپریم کورٹ لے آئے ہیں، اور اس پہ ان کی بھی اشکشوئی کرنی ہے، ان ججز کی جو سینئر ہوتے ہوئے بھی آج بھی ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو ٹاپ پرائیورٹی کرنی ہوں گی اگلے 2-3 ماہ. عرفان قادر, thank you very much for being with us.